أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي عبادة صلوات ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں، درود بھیجیں محمد آباد۔ لاکھ لاکھ حمد و ثنا ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ بسم اللہ۔ مسلمان بنانے کے بعد ہم اور زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اس خالق کا کہ جس نے ہمیں جناب امین سے لے کر امام مہدی تک 12 اور حق امام ادا کیے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، میرے بعد آغا صاحب موجود ہیں کہ جو آپ کو مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں گے۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بس چند منٹ کی حاضری دے کے آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں۔ بس علی جناب رسول خدا نے فرمایا حب علی عبادت کہ علی کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت علم رکھنا عبادت ہے۔ بس ابو جہل نے رسول اکرم کی رسالت کا انکار کیا تو اس نے کہا اے محمد اگر تو اللہ کا رسول ہے تو اپنے اللہ کو کہو کہ مجھ پر عذاب نازل فرما۔ اسی وقت آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا اے محمد سے کہہ دو وما کان اللہ لیعذبہم وانتم بہم، اے محمد ان کو کہہ دو کہ جب تک محمد تمہارے درمیان ہے عذاب نہیں آئے گا۔ اسی طرح غدیر خم کے میدان میں جناب امیر کی ولایت کا اعلان کرنے لگے تو حارث بن نعمان نے جناب امیر کی ولایت کا انکار کیا اور کہا اے محمد آپ نے نماز پڑھائی، ہم نے نماز پڑھی، روزے کا حکم دیا روزہ رکھا، حج کا حکم دیا ہم نے حج ادا کی، آپ نے جو حکم ادا کیا ہم نے اس پر عمل کیا، لیکن اپنے بھائی کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت جناب تو اس نے کہا کہ اے محمد اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو اپنے خدا کو کہو کہ یہ سچا حکم ہے تو میرے پہ عذاب نازل فرما۔ تو اسی وقت آیت بھی آئی اور عذاب بھی آیا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے وہ عذاب عطا کیا عطا ماشاءاللہ۔ انہوں نے وہ عذاب طلب کیا کہ جو کافروں کے لیے تھا، پھر کہا یہ عذاب کافروں پہ اور منکر علی پہ نازل کر کے اللہ نے یہ بتا دیا سن لو دنیا والوں کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ جنت میں تو جا سکتا ہے لیکن جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اسی طرح رسول اکرم کی رحلت کے بعد بہت سارے لوگ سقیفے میں گئے اور انہوں نے خلیفہ منتخب کیا تو جناب امیر نے کہا کہ کیا جعفر طیار کا بھائی یہ ہے کہ نہیں، کیا محمد و آل محمد میں سے یہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کیا رسول کا وسیع یہ ہے کہ نہیں، کیا حسنین کا بابا یہ ہے کہ نہیں، کیا مشوار بطول یہ ہے؟ کہا نہیں۔ کیا جنت میں تجھے یہ لے کے جائے گا؟ کہا نہیں۔ تو جناب امیر نے فرمایا او عقل کے اندھے سن، جو شخص جنت پہ جانے کے لیے کسی کا محتاج ہو جائے وہ لوگوں کا خلیفہ ہوتا ہے، لیکن جنت جس کی محتاج ہو جائے وہ علی۔
کر رہے ہیں، تو میں نہیں ان کو زیادہ بٹھانا چاہتا کہ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اس نے عرض کی اے آقا یہ دین کتنی چیزوں پر قائم ہے؟ تو امام نے فرمایا 5 چیزوں پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری ولایت۔ اس سائل نے سوال کیا مولا ان سب میں سے افضل اور بھاری کون سی ہے؟ کہا ہماری ولایت۔ کہا مولا نماز اللہ کی بھاری نہیں، روزہ اللہ کا بھاری نہیں، حج اللہ کی بھاری نہیں، زکوٰۃ اللہ کی بھاری نہیں، آپ کی ولایت بھاری ہے، عجیب بات نہیں۔ کہا اے سائل سن، نماز نابالغ پر واجب نہیں، بالغ پر واجب ہے، حائضہ پر واجب نہیں، پاکیزگی کی حالت میں واجب ہے۔ کہا روزہ نابالغ پر واجب نہیں، بالغ پر واجب ہے، حائض کی حالت میں واجب نہیں، پاکیزگی کی حالت میں واجب ہے۔ کہا حج صاحب استطاعت رکھنے والے پر واجب ہے، کہا صاحب استطاعت نہ ہو تو حج واجب نہیں۔ فرمایا یہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے، صاحب نصاب نہ ہو تو واجب نہیں۔ تو کہا اے سائل سن، ہماری ولایت ایسی ہے کہ جو بوڑھا پر بھی واجب ہے، جوان پر بھی واجب ہے، جوان ہے تو بھی واجب، بوڑھے پر بھی واجب، کوئی سفر میں ہے تو بھی واجب، گھر میں ہے تو بھی واجب، سویا ہوا ہے تو بھی واجب، جاگ رہا ہے تو بھی واجب۔ تو رسول خدا نے فرمایا اے دنیا والو سن لو کہ جس کے دل میں جناب امیر کی محبت ہوگی وہ رحمت اللہ ہوگا، اور جس کے دل میں بغض علی کا ہوگا لعنت اللہ۔ بس آپ کی محبت سے ایک اور بات یاد آ گئی، زندگی کا پتہ نہیں ہے، کہتے چلوں کہ یہ علی علی کرتے ہیں پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ علی علی کرنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لنگر بنا لینا، زاگروں کی